السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے یورپ کے امیر ترین ملک کی، جس نے امریکہ جیسے ملک کو بھی اپنے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیں، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ اچھا، یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس ملک کی جو یورپ کا امیر ترین ملک ہے، اور یہاں پر جانا بھی بہت آسان ہے، اور آپ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک اچھا روزگار وہاں سے کما سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے نوجوان جو ڈنکی کے راستے جو ہیں وہ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، بہت سی کنٹریز میں موو کرتے ہیں۔ تو میری ان جو نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب انلیگل وے سے، ڈنکی کے راستے سے آپ جب ان ممالک کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ درپیش آتی ہیں۔ تو آپ ایک تو ڈنکی آپ لگا رہے ہوتے ہیں، دوسری ڈنکی آپ کے والدین جو ہیں وہ ادھر بیٹھ کے بیچاروں کو جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے، آپ کے عزیز و اقارب کو لگانی پڑتی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کو لگانی پڑتی ہے۔ جتنی مشکلات آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اذیت میں آپ کے گھر والے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے لیگل وے کا استعمال کریں، انلیگل جو راستہ ہے اس کو جو ہے وہ ترک کر دیں۔ بہت آسان ہے یہاں پر جانا، اور آپ یہاں پر پہنچ کر بہت اچھا جو ہے وہ اپنا جو مستقبل ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ یورپ کا امیر ترین ملک ہے، یہ دراصل جو ہے وہ کون سا ملک ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اس کی جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ آپ 10 ارب پاؤنڈز بچا کر کیا کریں گے؟ یہ ایک بہت اہم جو ہے سوال ہے، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آپ اتنے پیسے بچا کر کیا کریں گے۔ تو بہت سی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے یہ تو ایک خیالی پلاؤ ہے کہ جو جب حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اتنے زیادہ پیسے جو ہے وہ ان کے لیے بچانے جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سوال حکومتوں کو بھی ایک خیالی پلاؤ کی طرح محسوس ہو سکتا ہے، لیکن صرف 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ سے زیادہ آبادی والے ملک جمہوریہ آئرلینڈ، جی ہاں بالکل آئرلینڈ کے لیے یہ حقیقت پسندانہ سوال ہے۔ کارپوریشن ٹیکس کی خطیر آمدنی جو بنیادی طور پر عالمی ٹیکنالوجی اور فارماسیوٹیکلز کمپنیوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، وہ سرکاری خزانے کو بھرے جا رہی ہے۔ قومی بجٹ سرپلس یعنی روزانہ کی آمدن اور اخراجات کے درمیان کا فرق اگلے 4 سالوں میں 62 ارب یورو سے زیادہ ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ بہت سے ممالک میں وبائی امراض کی وجہ سے جو سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا، اس کے بعد بہت ساری دوسری حکومتیں ڈبلن کو حسد کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہیں۔ تاہم یہ نعمت اپنے ساتھ کسی حد تک سیاسی زحمت بھی لائی ہے، کیونکہ نقدی کا بڑھتا ہوا انبار لامحالہ عوامی توقعات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ آئرلینڈ کی دولت کا علامتی مراکز دارالحکومت کا وہ حصہ ہے جسے سلیکون ڈاکس کہا جاتا ہے۔ دریائے لیفے کے جنوبی کنارے کے گھاٹ اور نہروں کے ساتھ ساتھ چمکتے ہوئے شیشے کے دفاتر بھی ہیں، جو کرۂ ارض کے چند امیر ترین کمپنیوں کے اہم یورپی اڈے ہیں۔ ان چمچماتی عمارتوں میں میٹا جو فیس بک، انسٹاگرام، تھریڈ جو کمپنیاں ہیں اس کا جو دفتر ہے، گوگل، ایئر بی این بی اور ایکس جسے پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا جیسی بڑی کمپنیوں کے دفاتر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے قریب اکنامک اینڈ جو سوشل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے جسے قومی تھنک ٹینک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ عالمی جو ٹیک کمپنیوں کی حقیقی موجودگی کا مطلب ہے کہ آئرلینڈ کو کارپوریشن ٹیکس کے نظام میں حالیہ بین الاقوامی اصلاحات سے فائدہ ہوا ہے، اور اس نے ٹیکس کو ملک کی حقیقی سرگرمیوں سے جوڑا ہے۔ بعض اوقات اسے دیکھنے والے لوگ یہ بھی جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب جو اکاؤنٹنگ ہے، یعنی کہ یہ جو حساب و کتاب کا بلبلہ ہے، اس میں حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اعداد و شمار اور اصل سرگرمی کی مقدار کو دیکھتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آئرلینڈ کی جو معیشت ہے وہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ کارپوریشن ٹیکس کی تاریخی طور پر نسبتاً کم شرح یعنی کہ 12.5% ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی بڑی وجہ ہے۔ اس چیز نے آئرلینڈ کو ایک آؤٹ لیئر دیا، یعنی کہ اسے منفرد یا نمایاں بنا دیا ہے، کیونکہ جمہوریہ آئرلینڈ میں ٹیکس ریونیو کا
25% سے زیادہ کارپوریشن ٹیکس سے آتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ پورے یورپ میں اوسطاً 10% سے بھی کم ہے۔ آئرلینڈ کے محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ برہمہ سال اسے 10 ارب یورو کا سرپلس بجٹ حاصل ہونے والا ہے، جو کہ قومی جو آمدن ہے اس کا 3.5% ہے، اور جبکہ 2026 تک سالانہ اعداد و شمار جو ہیں وہ تقریباً 20.8 ارب ڈالر تک بڑھنے کی پیشن گوئی بھی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ اتنا زیادہ جو ہے اس ملک کے اندر خوشحالی بھی ہے، وہاں پر کچھ مسائل بھی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہر ملک کے اندر جو ہے وہ مسائل بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ ایک اچھا خاصا فرق بھی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سلیکون ڈاکس کے 1 میل شمال میں ہی ٹیک سیکٹر ہے کہ دولت ایک دوسری دنیا جو ہے وہ محسوس کر سکتی ہے۔ شہر کا جو شمالی اندرونی حصہ ہے یورپ کے امیر ترین دارالحکومتوں میں سے ایک کے سب سے محروم علاقوں میں ایک ہے۔ وہاں کے مسائل میں جو ہے وہ نشے کی لت ہے، بے دخلی ہے، ناقص معیار کی رہائش ہے، اس طرح کے مسائل جن کے بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر مدد بھی چاہیے۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ دولت کے انبار قومی خزانے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سیاسی زحمت کا سبب بھی بن سکتی ہے، تو یہ جو مسائل ہیں یہ سیاسی زحمت کا سبب بھی ہیں اور ایک سیاسی جو ہے وہ چیلنج بھی ہے۔ ریاستی خزانے میں آنے والے اربوں جو یورو کے بارے میں جو عوام ہے وہاں کی، اس کا یہ کہنا ہے کہ اربوں یورو ہماری جیبوں میں نہیں ہیں، جو ہم پر مہنگائی کا بوجھ پڑ رہا ہے، ہم توانائی کے بلوں میں اضافے اور زیادہ کرایوں کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر امیر اور غریب کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ملک بھر میں جانچنے کا معیار سماجی اور سیاسی ہوسنگ کا مسئلہ ہے۔ آئرلینڈ میں بے گھری کا ریکارڈ بلندی پر ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 600 افراد ہنگامی رہائشوں میں تھے جون میں جو ہے وہ، لیکن رہائش کی جو کمی کے وسیع اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ڈبلن میں ایک بیڈ روم کی پراپرٹی جب آپ کرائے پر لینے کی جو اس کی اوسط قیمت ہے نا وہ ماہانہ وہ تقریباً 1800 یورو ہے، یعنی کہ یہاں کے جب آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پر جو رہائش ہے وہ زیادہ مہنگی ہے۔ 1 ماہ کا جو کرایہ ہے ڈبلن کے اندر وہ تقریباً 1800 یورو ہے۔ یہ یورپی یونین کے شماریاتی ادارے یورو اسٹیٹ کے ذریعے کیے گئے 40 سے زیادہ مقامات کے مطالعہ میں جنیوا اور لندن کے بعد یورپ میں تیسرے نمبر پر ہے۔ لورا مرفی نے ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، یہ وہاں کی ایک رہائشی ہے اور وہ فنانس انڈسٹری میں کام بھی کرتی ہے، لیکن وہ نوجوان پیشہ ور افراد کی اس نسل سے آتی ہے جو پراپرٹی مارکیٹ سے خود کو باہر محسوس کرتے ہیں۔ البتہ آئرلینڈ میں جو رہائش ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آئرلینڈ کے جو پروفیسر بیرٹ ہیں ان کے مطابق معیشت میں صلاحیت جیسی جو رکاوٹیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ گھر بنانے کے پروگرام میں تیزی سے اضافی رقم خرچ کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مزدوروں کی مانگ میں بڑا اضافہ جو ہے وہ شدید اجرتوں میں افراط زر کا باعث بنے گا، کیونکہ وہاں صرف مزدور دستیاب نہیں ہیں، یعنی کہ ایک امیر ترین جو ہے وہ شہر ہے یورپ کا۔ حکومت اس مقصد کے لیے ایک خود مختار دولت فنڈ پر غور کر رہی ہے۔ اس ہدف کے لیے ایک بڑی رقم مختص کرنے سے اس شعبے کے بجٹ میں اضافے کرنا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اس حوالے سے عالمی سطح پر اختیار کی جانے والی حکمت عملی کی بہترین مثال ناروے ہے، جہاں حکومت نے تیل کی آمدنی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آئرش کے وزیر اعظم جو ہیں جس کا نام لیو وار ادکر نے جو ہے حال ہی میں ان کمپنیوں سے ایک کہ آئرش میں کام کرنے والی ایک کمپنی کے دفتر کا دورہ کیا، جس نے ملک میں ٹیکس کے ہدف کو ناقابل ذکر حد تک جو ہے وہ بڑھایا ہے۔ جو لیو وار ادکر ہے اس سے پوچھا کیا باری بجٹ سرپلس مشکل جو سیاسی انتخابات ہیں وہ لا رہا ہے، کیونکہ ووٹرز کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں اپنے ابتدائی تجربات کی طرف اگر میں اشارہ کروں، جب صرف ایک دہائی قبل عالمی جو مالیاتی بحران کے دوران آئرلینڈ معاشی بدحالی کا شکار ہوا، انہوں نے کہا کہ میں خود بجٹ کا حصہ رہا ہوں جہاں میں ہمیں اربوں یورو کی کٹوتی کرنی پڑی ہے، اور یہ سیاسی طور پر ایک مشکل ترین فیصلہ تھا،
ان کے مطابق اب ہم اس پوزیشن میں ہیں جہاں ہمارے پاس اربوں یوروز ہیں، حالانکہ یقیناً مطالبات ہمیشہ اس رقم سے زیادہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس خزانے میں خرچ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا مجھے 12 سال پہلے ہونے والے مسئلے سے کہیں زیادہ سامنا تھا۔ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اہم یہ ہے کہ آئرلینڈ کسی قسم کے غرور میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ایک چھوٹی اوپن معیشت غلط پالیسی کے انتخاب اور بین الاقوامی واقعات سے جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم قرض کی ادائیگی، مستقبل کے بنیادی ڈھانچے کے اخراجات، مستقبل کی جو پینشن کے اخراجات اور اگلے سرپلس سے تقریباً 10 بلین مختص کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مستقبل میں کوئی حکومت، چاہے وہ میری پارٹی ہو یا نہ ہو، ان فیصلوں کا سامنا کرے جن کا ہمیں ماضی میں سامنا کرنا پڑا، اور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ہوسنگ کے بحران سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی قابل ذکر رقم کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم لیبار ادکر جو ہے، ان کی پارٹی فائن گیل ایک اور بڑی سیاسی جماعت ہے، فینا فیل کی اتحادی بھی ہے، اور گرین پارٹی بھی اس اتحادی حکومت کا حصہ ہے۔ 2025 کے عام انتخابات جو ہیں، اس میں جو ان کے بائیں بازو کے جو سن فین پارٹی ہے فی الحال وہ مقبول سمجھی جاتی ہے، اور آئرلینڈ کی جو باغ ڈور ہے سنبھالنے کی دوڑ میں یہ بحث مرکزی حیثیت اختیار کر جائے گی، اور اس وقت جو خزانے میں پڑے اربوں یورو سے متعلق کیا حکمت عملی اختیار کرنے والی ہے، یہ اگلے جو انتخابات ہے اس میں اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جو آئرلینڈ کے اندر رہائش کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ کو سستی رہائش کی جو ایڈورٹائزمنٹ جب ہوتی ہے تو وہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، اور جس کو اس ایڈورٹائزمنٹ میں سے جو ہے وہ رہائش مل جاتی ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ روزگار کے وسائل بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر جو آئی ٹی انڈسٹری ہے یہاں پر اس وقت جو ہے وہ بہت عروج پر ہے، بہت بڑے بڑے جو دفتر ہیں یہاں پر موجود ہیں، بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یہاں پر موجود ہیں، اور جو پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے نوجوان کا، اس کے لیے یہاں پر جو روزگار کے وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہاں سے وہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ یہاں پر حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنا جو بجٹ ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔